ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مرد مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے، اور اسی کی غرض سے جامعہ رسول سے ہر جمعرات کو ایک تبلیغی دورہ جاتا ہے جو مساجد میں لوگوں کو اسلامی اور اخلاقی باتیں بتانے کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی سب کا یہاں آنا ہوا ہے ہر جمعرات کی طرح۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، جس بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، وہ بغض، حسد اور غیبت کے بارے میں، کیونکہ یہ وہ برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بغض رکھنا، حسد رکھنا، غیبت کرنا۔ تو آج ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ یہ گناہ ہیں، کتنے بڑے گناہ ہیں اور ان سے بچنا بھی چاہیے۔ دیکھیے، کہتے ہیں بغض و حسد اخلاق قبیحہ اور بری صفات میں سے ہے، یعنی بغض کرنا، کسی سے حسد رکھنا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ کوئی مسلمان کی اچھی عادت نہیں بلکہ ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، اس کے بارے میں یہاں ترجمہ بتا رہے ہیں۔ اور اس کی آرزو مت کرو جس سے اللہ نے تم میں اور ایک دوسرے پر بڑائی دی، یعنی اگر اللہ نے کسی کو زیادہ عطا کیا ہے تو آپ اس طرح کی آرزو مت کرو، ٹھیک ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کی آرزو مت کرو جس سے اللہ نے تم میں اور ایک دوسرے میں بڑائی دی ہے، یعنی اللہ نے کسی کو زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے، یعنی اللہ نے کسی کو زیادہ عطا کیا ہے، اللہ نے کسی کو کم عطا کیا ہے، تو جسے اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے ہمیں اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اس سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے، یعنی ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اس بندے سے جو حسد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے، ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جب کوئی حاسد آپ سے حسد کرے۔ ابھی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، یعنی اگر آپ آگ میں لکڑی کو ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی جتنی نیکیاں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، وہ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، یعنی جب ہم آگ پر پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو صدقہ کی برکت کی وجہ سے بندوں کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں دو چیزوں سے بچنا ہے، ایک حسد کرنے سے بچنا ہے اور جہاں تک ہو سکے ہمیں صدقہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے۔ ایلوا کہتے ہیں ایلوا ایک نبات ہے جو شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسے الویرا بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح شہد میں الویرا کو ڈال دینے سے شہد برباد ہو جاتا ہے، شہد کا وہ ذائقہ نہیں رہتا، شہد کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ نہیں ملتا، اسی طریقے سے آپ کا ایمان ہے، اگر آپ ایمان کی حالت میں کسی سے حسد کرتے ہیں تو حسد ایسے ہی آپ کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو، یعنی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر رہنا ہے، نہ ہمیں کسی سے حسد کرنا ہے، نہ ہمیں کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ ہمیں کسی سے بغض رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ سرکار کے فرمان ہے۔ اب کہتے ہیں مذکورہ احادیث اور آیات قرآنیہ سے پتہ چلتا ہے کہ بغض و حسد حرام ہے۔ کیا ہے؟ بغض کرنا، کسی سے حسد رکھنا، یہ حرام ہے اور اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ کیونکہ اس سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حسد کے معنی یہ ہے کسی شخص میں خوبی دیکھی، اس کو اچھی حالت میں پایا، اس کے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے اور مجھے مل جائے۔ حسد کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی کو اللہ نے عطا کر دیا، اب آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں، اب آپ کے دل میں یہ آرزو آتا ہے کہ اللہ مجھے وہ عطا کر دے اور اس کے پاس وہ چیز ختم ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ سامنے والے بندے کا نقصان ہو جائے اور مجھے اس کے اتنا حاصل ہو جائے، تو اس سے منع کیا گیا ہے، یہ حرام ہے اور اسے حسد کہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے فلاں بندے کو عطا کیا ہے، اللہ مجھے بھی اتنا عطا کر دے، تو اسے رشک کہتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ یعنی اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں، یہ آرزو کرتے ہیں، اپنے اللہ سے یہ امید کرتے ہیں، تو اسے رشک کہتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ختم ہو کر مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اب غیبت کے بارے میں کہتے ہیں غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے لیے ذکر کرنا۔ یعنی کوئی بندہ ہے، اس کی کوئی برائی ہے، اس نے کوئی برا کام کیا اور اس کی برائی کیا ہے، لوگوں کے سامنے عام نہیں ہے، ہر بندہ اس برائی کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس کی برائی کیا ہے، پوشیدہ ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے صرف آپ ہی جانتے ہو کہ اس بندے کے اندر یہ برائی ہے۔ اب اگر اس کی وہ برائی آپ کسی دوسرے بندے سے اس کی برائی کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ غیبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں وہ بات نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، جو کہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی بندے میں کوئی برائی ہی نہیں ہے اور آپ دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تو اسے بہتان کہتے ہیں، الزام لگانا کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الزام لگانے والے کو کل بروز قیامت کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے اس بات کی یہ بات پوچھا جائے گا کہ اس کے اندر یہ بات تھی یا نہیں تھی۔ اور جب تک وہ بندہ بہتان نہیں ثابت کر پائے گا، تب تک اسے جنت میں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی پہ الزام لگایا ہے تو آپ اسے ثابت بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس بندے کے اندر برائی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو اس کے اندر برائی ہے، تو کل قیامت میں آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہے اور یہ الزام ہے۔ تو الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یعنی ان کی برائی ان سے، ان کی برائی ان سے، یہ سب مت کرو۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا جائے؟ تمہیں قطعی نہیں پسند ہے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو آپ گوشت کھانا ناپسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے سے کرنے کو بھی ناپسند کریں۔ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، یعنی اپنے بھائی کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برا سمجھتے ہیں نا، تو ایسے ہی غیبت کو بھی برا سمجھیں۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ بڑا رحیم ہے اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ احادیث میں غیبت کی بہت برائی آئی ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کا، اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضور نے فرمایا، جو بندہ مجھ سے دو چیزوں کا وعدہ کر لے کہ وہ ان دو چیزوں کو محفوظ رکھے گا، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اگر کوئی بندہ دو چیزیں محفوظ رکھ لیتا ہے تو اسے جنت میں داخل کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیزیں، وہ زبان ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنے زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے زبان کو روک لیتا ہے برائیوں سے، یعنی کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، اگر برے کاموں سے اپنی زبان کو روک لے رہا ہے، یا پھر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے رہا ہے، یعنی زناکاری بدکاری میں ملوث نہیں ہو رہا ہے،
تو میں مصطفیٰ اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی اگر آپ ان دو چیزوں کو محفوظ کر لیں گے، اس پر کنٹرول کر لیں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ حضور آپ کو جنت دلائیں گے۔ تو سرکار کی اس بات سے ہمیں ان دونوں چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، ان دونوں چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے برائیوں سے۔ آگے ہے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ یعنی مجھ سے 6 چیزوں کا وعدہ کر لو، ان 6 برائیوں سے بچ جاؤ تو میں تمہیں جنت دلا دوں گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور کا فرمان ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ آگے دیکھیے۔ جب بات کرو سچ بولو، یعنی جب بات کریں تو اس میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے؟ پہلا وعدہ یہ ہے۔ جب وعدہ کرو اسے پورا کرو، یعنی کسی سے وعدہ کر رہے ہو اور وعدہ خلافی کر دے رہے ہو، تو حضور نے فرمایا جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، یعنی کسی نے آپ کو کوئی سامان دیا حفاظت سے رکھنے کے لیے، تو اب آپ اسے خرچ نہ کریں، آپ اس کا استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو امانت کے ساتھ رکھیں اور پھر جب وہ بندہ مانگے تو اسے واپس کر دیں۔ جب بات کرو سچ بولو، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے بتاتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ یہ 6 باتیں ہیں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو سرکار کا فرمان ہے کہ جنت دلانے کی ذمہ داری میری ہے، آپ بس ان 6 چیزوں پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، یعنی آپ نے کسی بڑے آدمی سے کسی کی برائی کی اور اس بندے نے آپ کو کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے؟ کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا۔ یعنی اگر کسی کی برائی کی وجہ سے آپ کو کھانے کو مل رہا ہے تو اللہ آپ کو جہنم کی جو چیزیں رہیں گے، جو آگ انگارے رہیں گے، وہ آپ کو کھلائے گا۔ اور آگے ہے، اور جس مرد کو مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی ہے کہ ہم کسی کی برائی کر کے کوئی نفع اٹھائیں۔ اگر آپ کو کسی کی برائی کرنے سے کوئی فائدہ مل رہا ہے تو بروز حشر، بروز قیامت کے بعد جہنم میں اس کا عذاب ملے گا۔ قرآن و حدیث میں غیبت کی بہت مذمت آئی ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ غیبت اور چغلی ایسے برے اخلاق ہیں جو معاشرے میں بد امنی پھیلنے کی بڑی وجہ ہے۔ یعنی جب آپ حسد کریں گے، بغض کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں، سوسائٹی میں فساد برپا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں نے آپ کی برائی فلاں سے کی ہے، تو آپ اس کا گریبان پکڑ لیں گے۔ تو یہ سب برائیوں سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، اس لیے ان برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جس سماج میں غیبت، چغلی، بغض و حسد جیسی بیماریاں پھیلی ہوں، وہ سماج کبھی بھی فلاح و بہبودی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا، یعنی وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے آپس میں فساد ہی ہوتے رہیں گے ان برائیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے، اور نہ ہی ایسا سماج کبھی خوشحال رہ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات، ہمیشہ ایک دوسرے کی برائی میں لگے رہیں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، تو آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ قطعی نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنے سماج کو پرامن اور خوشحال بنانے کے لیے ان جیسے برے اخلاق سے دوری اختیار کرنی ہوگی اور اسلامی اخلاق و کردار اپنانا ہوگا، تبھی جا کر ہم اور ہمارا سماج خوشحال اور ترقی یافتہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ان برائیوں سے ہم بچیں گے تبھی ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کیا خوشحال رہ سکتی ہے۔ اور اگر ہم ان گناہوں میں ملوث رہیں گے تو راتوں دن ہم پریشان رہیں گے، ایک دوسرے کی برائیاں ہی کرتے رہیں گے۔ تو ان برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ جو باتیں بتائی گئی وہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔